کا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسرا بہت اہم جو ہے بات جو ان دنوں میں آپ کے سامنے آئی ہے، وہ سعودی عرب کے وزیر اعظم ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں 21 تاریخ کو انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے۔ وہ پاکستانی قوم کے مہمان ہیں، وہ پاکستان کے مہمان ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران 3 ملاقاتیں جو ہیں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی ان کے ساتھ ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے خواہ وہ آئل ریفائنری کا معاملہ ہو، پاکستان میں انویسٹمنٹ کا معاملہ ہو، جو اقدامات سعودی عرب کی حکومت اور بالخصوص سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے اٹھانے کا اعلان کیا ہے، اور ابھی اس وقت بھی آج ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات کے مطابق پوری قوم انشاءاللہ اپنے اس مہمان کا بھرپور انداز میں استقبال بھی کرے گی، خیر مقدم بھی کرے گی، کیونکہ وہ اپنے گھر میں آ رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے اور عالم عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بھائیوں جیسے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ایمان اور عقیدے کا رشتہ ہے، لہذا اس حوالے سے جو بھی انتظامات ہیں وہ بھرپور انداز میں، استقبال کی تیاریاں بھرپور انداز میں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان علماء کونسل کے تحت 16 نومبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں 5ویں پیغام اسلام کانفرنس ہوگی، جس کا عنوان بھی پاک سعودی عرب تعلقات ہیں، اور مہمان کی آمد سے پہلے پاکستان سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے اہم سیمینارز اور پروگرام بھی ہوں گے، تاکہ ایک جو اویئرنس ہے اور ایک جو ہمارے تعلقات کا جو استحکام ہے وہ قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے آئے۔ میں یہاں پر 2 باتیں جو ہے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو عرش شریف شہید کے قتل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ رات جو معلومات سامنے آئی ہیں، ارشد شریف پورے پاکستان کا شہید ہے، اس کے خون کے اوپر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کے خون کے اوپر پوری قوم متفق ہے کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ ارشد شریف جو ہے کینیا میں گیا، کینیا میں ہندوستان کا کتنا اثر و رسوخ ہے، ہندوستان کے خفیہ اداروں کا، وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ارشد شریف شہید کو قتل کر کے پاکستان کے اندر ایک انارکی کی کیفیت اور ایک جو ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان اور اہم شخصیات کے خلاف مہم چلانے کی پلاننگ کی گئی تھی، وہ ناکام ہوئی ہے، اس لیے کہ ملک کے سلامتی کے اداروں نے، افواج پاکستان نے، حکومت نے اس حوالے سے سپریم کورٹ کو وزیر اعظم نے جو درخواست کی ہے کہ کمیشن بنے، مکمل تحقیقات ہوں، جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے بھی، یہ کورٹ کا اختیار ہے، یہ جج کا اختیار ہے، جسٹس صاحب کا اختیار ہے، وہ جسے بھی شامل کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف کے معاملے میں ان کی والدہ اور ان کے خاندان کا مطمئن ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر جو کل رات سامنے آیا ہے وہ اس انداز میں نہ آتا تو بہتر تھا، لیکن اس کے بعد یہ اور یقین ہو گیا ہے کہ ارشد شریف کا قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے، اور اس کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ اسی طرح میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر حملہ ہوا، پورا پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے، وزیر اعظم نے مذمت کی، چیف آف آرمی اسٹاف نے مذمت کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کے سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں کے نام لے کر جس طرح جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس شواہد ہیں تو وہ عدالت میں پیش کرے، وہ تفتیش میں پیش کرے، بلا وجہ
ملک کے اداروں کو مطعون قرار دینا جو ہے یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو ہے ہماری سیاسی مذہبی قیادت کو جو ہے وہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کا الزام تراشی کر کے کس کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور کس کے لیے وہ جو ہے کس کو تقویت دے رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر ہندوستان جس انداز میں خوشیاں منا رہا ہے اور ہندوستانی ذرائع ابلاغ جو ہیں جس انداز سے اس کے اوپر پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو بھی اسے دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی سیاسی اور مذہبی قیادت کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ کوئی آپ حضرات بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ۔